السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عبدالصبور سباق، آپ دیکھ رہے ہیں سباق نیوز۔ آج میرے ساتھ جناب ساجد علی صاحب جو اسی ندوے میں رہتے ہیں اور ہمارے بہنوئی ہیں، اور آج ہم آپ سے ان سے ملاقات کریں گے، بات چیت کریں گے اور کچھ ہی برادری کو لے کر اور معاشرے کو لے کر، اور اس طرح سے ہم کچھ بات چیت کریں گے، اس سے آپ بھی استفادہ کریں گے۔ تو میں جناب یہ ساجد علی صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساجد صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے گروپ میں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جی، ساجد صاحب یہ بتائیں کہ اسلام میں ذات برادری کو جو لوگ کہتے ہیں گے ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اسلام کیا حکم دیتا ہے گا؟ دیکھیے، ذات برادری اسلام میں جو اس کا بنیادی جو اس کی حیثیت ہے، وہ اللہ کی نسبت کو دیکھتے ہوئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں آیت ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا انسانوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے اس کو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو یہ جو خاندان، قبیلہ یا برادری جو بھی ہو، اس کو صرف تعارف کے لیے ہے کہ ایک دوسرے سے ہم پہچان ہو سکے، اور اس کی کوئی اور ایسی حیثیت نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خاندان، برادری کچھ بھی ہو، کوئی کتنی ہی اعلیٰ ذات کا ہو، کوئی کتنی ہی کمتر ذات کا ہو معاشرتی اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، وہی جو ہے سب سے زیادہ بامکرم، باعزت ہے اور اجر کا مستحق ہے۔ تو اس میں کسی کو اپنی ذات اور برادری پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے، اس کو کوئی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ میں فلاں ذات کا ہوں، فلاں ذات کا ہوں۔ ایک کمتر ذات والا شخص وہ اس اعلیٰ ذات والے سے پہلے جنت میں جا سکتا ہے اگر وہ متقی پرہیزگار ہے، اور اعلیٰ ذات والا شخص اگر بد کردار ہے وہ اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کس خاندان کے ہو، کس برادری سے ہو، آپ کے آباء و اجداد کیا تھے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر اللہ کی نسبت سے دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف یہ کہ تعارف کے لیے، تاکہ ایک دوسرے سے پہچان ہو سکے، اس کے لیے ذات برادری ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے گا کہ لوگ اکثر تو ہے اپنے ذات برادری کو جو چھپاتے ہیں یا کہتے ہیں اپنی ذات کو کسی دوسری ذات سے منسوب کر دیتے ہیں، تو یا اپنی ذات سے زیادہ کسی دوسری ذات کو ترجیح دیتے ہیں، تو ایسے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ وہ شخص، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے انہوں نے سنا کہ وہ شخص جو اپنے باپ کو، یعنی اپنے آپ کو کسی اور کے باپ کی جانب منسوب کرتا ہے، یا وہ قوم کہ جس کی دوسرے قوم میں رشتہ داری، کوئی قرابت داری موجود نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس میں وہ منسوب کرتا ہے، اس قوم میں یا اس برادری میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہت سخت الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ آدمی کوئی اپنی ذات کو چھپائے یا اپنے آپ کو کسی دوسری ذات کی جانب منسوب کرے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو پھر اس میں کیا ہے، جو اللہ کے تعلق سے جو قربت والی جو چیزیں ہیں، ہم اس کو اختیار کریں، ہم چاہے کسی بھی خاندان برادری سے ہو، اللہ کے نزدیک ہم زیادہ باعزت ہے، زیادہ بامکرم ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنی ذات، برادری، خاندان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اصل میں چھپانے سے ایک دوسری بھی خرابی ہوتی ہے، کہ مثال کے طور پر وہ خاندان یا وہ لوگ جو ذات برادری کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کہ وہ کسی دوسری خاندان میں یا برادری میں رشتہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں وہ، تو اگر ہم نے اپنی ذات و برادری کو چھپا لیا اور چھپا کر ہم نے اگر رشتہ کر دیا، تو ایسی صورت میں جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وہ خاندان یا وہ برادری نہیں ہے، ہم نے ان سے جھوٹ بولا ہے، تو پھر رشتے بگڑ جائیں گے۔
کیا بات پھر وہ جو رشتے ہوئے ہیں، یعنی لڑکی وہاں گئی ہے یا لڑکا یہاں آیا ہے، تو اس کی عزت پھر اس خاندان میں نہیں رہتی ہے۔ وہ ایک تو یہ کہ ہم جھوٹا آدمی سمجھا جاتا ہے کہ انہیں جھوٹ بولا، اور وہ گناہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ذات برادری کو چھپانا آئے دن جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے رشتہ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم نے ذات برادری اس لیے چھپایا تھا کہ رشتہ ہو جائے، اور وہ رشتہ ٹوٹنے کے کگار پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ذات برادری کو نہیں چھپانا چاہیے، یا کسی دوسری ذات کی جانب اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ معاشرتی اعتبار سے بھی غلط ہے، اور حدیث کی روح سے بھی وہ غلط ہے۔ اچھا، اکثر یہ ہے کہ اپنے خاندان برادری میں جب نکاح کی ترجیح دینے سے کیا فائدے ہیں، کیا کہیں گے اپنے برادری کو؟ دیکھیے، نکاح کے تعلق سے آیا ہے کہ یوں تو اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو ایک مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان سے ہو جاتا ہے، کوئی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، گھٹیا ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کلمہ گو ہے اور اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس صورت میں اس کا نکاح اس سے ہو جاتا ہے، شریعتاً ہو جاتا ہے۔ مسئلہ صرف نکاح ہونے سے نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا جو اسلام میں جو نکاح ہوتا ہے وہ دوام کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ نکاح اللہ تعالیٰ جب تک اس کو لے جائے، اخیر تک کے، مرتے تک کے وہ نکاح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ چند دنوں کے لیے، مہینہ کے لیے، ہفتہ دن کے لیے، ایک سال کے لیے، ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے، تعمر کے لیے ہے۔ تو یہ جو نکاح میں دوام پیدا ہو اور اس میں استقلال پیدا ہو اور مطلب کہ چھٹکاری کی نوبت نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کفو میں نکاح ہو۔ کفو واضح کرتے ہیں سر مولانا صاحب۔ کفو کہتے ہیں، ایک شریعت کی ایک اصطلاح ہے اس کو کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری، یعنی وہ رشتے جو برابری کے رشتے ہوں، اور برابری بہت اعتبار سے برابری ہوتی ہے، کئی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر نسب، خاندان کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے، اور مالداری کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی برابری ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں برابری میں، سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر، تو ہم تفصیلات تو ہم اس میں نہیں جائیں گے ابھی۔ ہم صرف آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے برابری کے رشتے کو دیکھنا جو ہے یہ شریعت میں معتبر ہے، یعنی اس کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے کہ رشتے جو کیا جائے وہ برابری کے جو رشتے ہوں وہاں کیا جائے، کیونکہ برابری کے رشتے کرنے سے اس میں دوام پیدا ہوتا ہے اور یہ رشتہ دیر تک چلتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ ایک لڑکی ہے جو عالمہ ہے، تہجد گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو جائے جس کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں، سڑک پر آوارہ پھرتا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اس طرح سے اگر کسی لڑکے سے ہو جائے تو وہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں برابری نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک لڑکی ہے وہ تہجد گزار ہے اور وہ متقی پرہیزگار ہے، ایک لڑکا ہے لیکن وہ تہجد گزار نہیں ہے لیکن فرض کا پابند ہے نا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو اس طرح سے تو چل سکتا ہے، لیکن بالکل ہی بہت زیادہ فرق ہو جائے رشتے میں، بالکل نا برابری ہو جائے، تو پھر وہ رشتہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے چونکہ اسلام میں کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، اور کفو میں رشتہ کرنے سے یہی فائدے ہوتے ہیں کہ رشتے میں دوام پیدا ہوتا ہے اور رشتہ دیر تک چلتا ہے، اور ایک دوسرے کو تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے کہ مطلب لڑکے کو لڑکی سے یا لڑکی کو لڑکے سے، کیونکہ لڑکی عام طور پر ہوتا یہی کہ لڑکی جو ہے لڑکے ہم لوگوں کے معاشرے میں کہ لڑکی جو ہے لڑکے والوں کے خاندان میں جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے لڑکی اگر اب ایسے خاندان سے ہے کہ اس کا وہاں خاندان کا طور طریقہ، طرز معاشرت کچھ الگ ہے، اب وہ لڑکے کے پاس گئی، وہاں کے طرز معاشرت الگ ہے، تو لڑکی کو ایڈجسٹ ہونے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی چاچا بابا کے لڑکے ہیں، خاندان ہے، تو اس میں یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ جو ان کے گھر کا ماحول ہے دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں بھی ان کے گھر میں بھی وہی ماحول ہو جاتا ہے، تو اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر خاندان اور برادری میں اور برابری کے رشتے میں اگر یہ کیا جاتا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خاندان اور برادری کا ایک دباؤ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر لڑکی وہاں گئی، اب لڑکی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی شرارت ہے یا کوئی بدتمیزی ہے، تو جس کے وہاں گئی ہے تو وہاں پر سب اس کے یا تو چچا ہیں یا خالو ہیں یا ماموں ہیں، سب ان کے بڑے رشتہ دار موجود ہیں جن کا احترام پہلے ہی سے ان کے ذہن میں ہے۔
اب وہاں گئی تو وہاں کوئی بات اگر ہو رہی ہے تو وہ مطلب یہ کہ احتجاج کرنے سے یا کوئی ایسی بات کہنے سے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو بچتی ہے، برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ارے چلو کچھ اگر ڈانٹ دیا یا کوئی بات کہہ دی کچھ ہے تو ہمارے خالو ہی تو ہیں، ہمارے چچا ہی تو ہیں، کیا ہے کچھ کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ برداشت کر لے جاتی ہے. لیکن اگر اجنبی جگہ ہوتا ہے تو یہ برداشت کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، وہ نہیں برداشت کرتی. نہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہو سکتی ہیں جو اجنبی رشتوں کو نبھاتی ہیں اور کرتی ہیں، سب اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور اگر کہیں کسی کا اجنبی رشتوں میں اگر ہو جائے تو وہ شرعاً ایسا نہیں کہ وہ ناجائز رشتہ ہے اور اس کو وہاں نباہ کرنا بھی چاہیے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ برادری اور خاندان میں کرنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں آٹومیٹک ان کو مل جاتی، چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. اور علیحدگی کے تو ہے کیا کہتے ہیں اس سے کم، ہاں علیحدگی کے ریشو جو ہے کم ہو جاتے ہیں، پرسنٹیج کم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں وہاں پر. جی بہت اچھی بات کہی. اسی طریقے سے اگر لڑکا کوئی بدتمیز ہے تو بھائی جس کی لڑکی لے کر آیا ہے وہ معلوم ہو کہ اس کے چچا ہیں، اس کے ماموں ہیں، اس کے خالو ہیں، اس کے پھوپھا ہیں، اس طرح سے کوئی رشتے ہیں تو چونکہ پھوپھا ڈانٹ سکتے ہیں تو ڈانٹ دیتے ہیں، تو کم ظلم کرے گا، کچھ ظلم کی تو وہ اس لڑکی کے ساتھ ظلم کم سے کم کرے گا، اس کو پریشر ہوگا، اس کا ہوگا کہ اگر کچھ ایسی حرکت کرتے ہیں تو مطلب وہ کہ خاندان کے اور جو لوگ ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہو. لیکن اجنبی اگر رشتہ ہوتا ہے تو اس میں لوگ جو ہے ساتھ نہیں دیتے ہیں، خاندانی جو اس کو تعاون ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو لوگ دامن جھاڑ جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ارے آپ نے کیا آپ سمجھو، آپ نے کیا آپ سمجھو، اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے خاندان اور برادری کو ترجیح دے، اور جب یہاں سے رشتہ نہ ہو تو آگے بڑھ کے دیکھ سکے. اس کے لیے مانیت نہیں کہ دوسری جگہ نہیں کر سکتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ خاندان برادری کو اولاً ترجیح دینا چاہیے. اچھا ایک سے چیز اور بھی معاشرے میں یہ دیکھی گئی ہے، برادری کے اندر دیکھی گئی ہے کہ اکثر تو ہے والدین جو ہیں وہ اپنی لڑکی کے رشتے آنے کا انتظار کرتے ہیں گے. تو اسلام کیا کہتا ہے، کیا اپنی بیٹی کا رشتہ کیا کہیں لے جا سکتے ہیں، کیا اسلام اس کا حکم دیتا ہے؟ آپ ذرا تفصیل سے بیان کریں. اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ یہ کہ بھائی بچے بالغ ہو جائیں تو کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو اس کو فوراً کر دینا چاہیے. یہ حضور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہم نے بتایا آپ کو، ہے نا. حدیث تو لمبی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا رشتہ مناسب رشتہ آ جائے تو اس کو کر دینا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. تو اب ایسی صورت میں اگر دیکھا جائے کہ ہم انتظار میں رہیں کہ لڑکی بڑی ہو گئی ہے اور رشتہ آ رہا ہے، رشتہ کا مطلب رشتہ موجود ہے لیکن کوئی ہم سے آ کے کہہ نہیں رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ خود ہی سے پیشکش کر دینا چاہیے. کہ بعض دفعہ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ لوگوں نے خود ہی مطلب یہ کہ صحابہ اکرام کے دور میں اور تاریخوں میں چیزیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے خود ہی جو ہے اس کو پیش کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس یہ موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو مناسب انداز سے کر لیں. لیکن اس طرح سے اسی طریقے سے ادھر سے بھی رشتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جو ہے حضرت فاطمہ کے لیے، حضور کی بیٹی کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے. انہوں نے کیا تھا، یعنی لڑکے کی طرف سے لڑکی کا رشتہ آیا تھا. تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی بندش نہیں ہے کہ لڑکا ہی رشتہ پیش کرے گا، لڑکی والے رشتہ نہیں پیش کر سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرتی چیز ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جانے لگا کہ لڑکی والے رشتہ پیش نہیں کرتے ہیں، یا وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو خفت محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں رشتہ لے کر اور سامنے والا انکار نہ کر دیں تو ہم کو تھوڑی سی خفت ہوگی، شرمندگی ہوگی ہم کو، تو اس وجہ سے وہ رشتہ پیش نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک ہم لوگوں کی معاشرتی چیز ہے جو غالب آ گئی. ایسی کوئی پابندی اسلام میں نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ اگر وہ خود سے نہیں پیش کر سکتا ہے، اس کو اگر کوئی بات ہو تو کسی دوسرے کے ذریعے سے کہلوا سکتا ہے کہ بھائی ایسی بات ہے، تاکہ اگر انکار ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو براہ راست اس کو جو ہے یہ محسوس نہ ہو. تو یہ کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اس میں انتظار میں نہیں رہنا چاہیے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عمریں نکل جاتی ہیں اسی انتظار میں ہو گئے. معلوم ہوا کہ جہاں پر لڑکا موجود ہے، جس کا رشتہ موجود ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی کہ وہ آپ کے وہاں رشتہ دے. لیکن اگر آپ دیں گے تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی،
تو اس لیے کسی صورت سے کسی ذریعے سے اس کے ذہن میں یہ بات پہنچا دی جائے تاکہ رشتہ آ جائے اور ایک خوش اسلوبی سے ایک چیز جو ہے انجام تک پہنچ جائے. اس لیے پہل کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مطلب دینی اعتبار سے کوئی نہیں، ایک معاشرتی چیز ہے کہ لوگ جو ہے اس رشتے کا انتظار کرتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے کوئی رشتہ ہے. جی. اچھا، ایک آخری سوال یہ گا کہ اکثر تو ہے ایک چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ سننے کو بھی آتا ہے، دیکھنے کو بھی آتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں گے، تم دیکھو میت میں ہاتھ نہ لگانا، اور تم کہتے ہیں گے ایسا نہ کرنا، اور تم کندھا نہ دے دینا، اور تم قبر میں نہ ہو. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ ذرا سا اسلام کی روشنی میں اس کو واضح کریں. دیکھیے، بیوی کے انتقال کے بعد جو شوہر کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے لیے تجہیز و تکفین کا جو سارا نظم ہے وہ کر سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اس کو جنازے میں بھی ہاتھ لگا سکتا ہے. رہی بات یہ کہ اس کو کفنانا یعنی کفن دینا اور اس کو غسل دینا، یہ شوہر کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. چونکہ ہم لوگ حنفی مسلک کے ہیں، مسلک احناف کے ماننے والے ہیں، تو مسلک احناف میں یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے اور اس کو چھو نہیں سکتا ہے انتقال کے بعد، کیونکہ نکاح جو ہے ختم ہو جاتا ہے نکاح ختم انتقال کے بعد. تو اور شوہر کے لیے تو بالکل ہی ہے کہ اگر بیوی کا اگر مسئلے کی بات کہی جائے، وہ تو ہم لوگوں کے معاشرے کے اعتبار سے تو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو، لیکن جہاں تک مسئلے کی روح سے اگر سمجھا جائے تو فوراً نکاح کرنا چاہے تو وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتا ہے. وہ جیسے مثال کے طور پر 2 سگی بہنیں کو اپنے نکاح میں رکھنا ایک ساتھ حرام ہے. تو اگر ایک بہن کا انتقال ہوا تو اب اگر اس کی دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہے تو فوراً نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ نکاح پہلی بہن کا اس کا ختم ہو گیا. لیکن اگر یہی کام اگر لڑکی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، اس کو عدت گزارنا پڑے گا. اگر جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اس میں بھی آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی کے کیا عمل کر سکتی ہے؟ جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اگر کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے تو غسل دے سکتی ہے، کفنا بھی سکتی ہے، چھو سکتی ہے. مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اس کو چھو سکتی ہے. اس میں اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو شوہر کے انتقال کے بعد لڑکی عدت میں رہتی ہے، وہ نکاح میں ہے. تو عدت جو ہے گویا ایک طریقے سے کچھ نہ کچھ اس میں نکاح کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے شوہر کی عدت میں ہے وہ، اور اس کے اخراجات وغیرہ جو کچھ ہے سب شوہر کے مال ہی سے ہوتا ہے اس میں. تو اس طور پر جو ہے چونکہ وہ عدت گزارتی ہے 4 مہینہ 10 دن، تو اس دوران وہ گویا ایک طریقے سے شوہر کے نکاح میں ہے. جب شوہر کے نکاح میں ہے تو اس وجہ سے وہ اگر وہ شوہر کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا ساجد علی ندوی صاحب جو آپ سے جو ہے مخاطب تھے، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی انہوں نے بات کتنی خوبصورتی سے، کتنے مختصر سے اور تفصیل سے بیان کرا. چھوٹی سی بات کو، بڑی سی بات کو چھوٹے سے کر کے کتنا مختصر سے اور کتنے آیا طریقے سے کہتے ہیں آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ آگے بھی ان سے ہم ملاقات جاری رکھیں گے، بات چیت جاری رکھیں گے، اور آپ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچاتے رہیں گے. اپنے کہتے ہیں گے میزبان عبدالصبور کو، کیمرہ مین حسان کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.